بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ واجد اور عابد دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں الگ الگ چارپائیوں پر سو رہے تھے۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا جس کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ واجد کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی جبکہ عابد 18 سال کا تھا۔ دونوں بھائی ہرادیہ تھے اور اپنے والد سلیم احمد کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ ان کی اپنی دکان تھی۔ وہ 3 بہنوں کے بھائی تھے۔ بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی جبکہ واجد اور عابد دونوں کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ان کی کہیں منگنی ہوئی تھی۔ اچانک واجد نے ایک زوردار چیخ ماری اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ کی گونج سے عابد کی بھی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے واجد کی طرف دیکھا جو عجیب سے انداز میں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کہ اس کا دم گھٹ رہا ہو اور وہ اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ عابد نے پریشان لہجے میں کہا اور لحاف ایک طرف کرتے ہوئے چارپائی سے اتر کر واجد کی چارپائی کی طرف بڑھا۔ واجد بدسور اسی طرح سانس لے رہا تھا اور اس کے حلق سے خرخراہٹیں نکل رہی تھی۔ اس کی شکل بھی ڈراؤنی ہو رہی تھی۔ عابد نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑنا چاہا کہ اچانک واجد نے اسے دھکا دے دیا۔ عابد اس رد عمل کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اس لیے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے فرش پر جا گرا۔ وہ حیران تھا کہ واجد نے اسے دھکا دے کر فرش پر کیوں گرا دیا ہے۔ واجد بھائی، عابد صرف اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ اچانک واجد نے چیخ مار کر بستر پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ایسے لرز رہے تھے جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جا رہی ہو۔ اسے بری طرح سے تڑپتا دیکھ کر عابد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا اور باہر نکل کر اپنے والد صاحب کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اس نے اونچی آواز میں اپنے والدین کو پکارنا شروع کر دیا۔ ابو، امی، دروازہ کھولیں، آ رہا ہوں بیٹا۔ اندر سے عابد کو اپنے ابو سلیم احمد کی آواز سنائی دی اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا اور اس کے ابو باہر نکل آئے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے عابد بیٹا؟ ابو، وہ واجد بھائی، عابد نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ الفاظ اس کے حلق میں پھنس رہے تھے۔ اسی لمحے عابد کی امی بھی کمرے سے نکل آئی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے واجد کو؟ سلیم احمد نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عابد انہیں کوئی جواب دیتا اسی لمحے انہیں واجد کی کربناک چیخ سنائی دی تو دونوں میاں بیوی تیزی سے واجد کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ عابد بھی ان کے پیچھے تھا۔ دونوں میاں بیوی واجد کو چارپائی پر لیٹے بری طرح سے تڑپتے دیکھ رہے تھے تو ان کے اوسان ہتا ہو گئے۔ وہ لپک کر اس کی چارپائی کے قریب جا پہنچے۔ واجد بیٹے، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ سلیم احمد نے واجد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ واجد کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ واجد نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بدستور تڑپتا رہا۔ اس کے حلق سے خراہٹیں نکل رہی تھی اور آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی آہستہ آہستہ ٹیڑے ہو رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی اپنے جگر کے ٹکڑے کو تڑپتا دیکھ کر دہل گئے تھے۔ عابد بھی خوف بھری نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ واجد کے ابو، کیا ہو گیا ہے میرے بیٹے کو؟ عابد کی امی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیر نہ کریں، اسے فوراً ہاسپٹل لے چلیں، عابد کی والدہ نے کہا۔ میرا خیال ہے اسے مرگی کا دوڑا پڑ گیا ہے۔ مرگی کا دوڑا؟ سلیم احمد نے دہرایا۔ لیکن میرا خیال کچھ اور ہے۔ کیسا خیال؟ آپ بتائیے۔
اس سے پہلے کہ سلیم احمد کوئی جواب دیتے، اچانک واجد نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور بستر پر بے سدھ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئی تھی۔ سلیم احمد نے بیٹے کی نبض پر ہاتھ رکھا تو وہ چل رہی تھی۔ یہ بے ہوش ہو گیا ہے، اللہ خیر کرے، آپ اسے فوراً ہاسپٹل لے چلیں۔ واجد کی ماں، اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، انہوں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ عابد کی والدہ چونکی۔ اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بیگم، میرا خیال ہے کہ واجد پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ کسی انسان کی حالت ایسی صورت میں ہوتی ہے جب اس پر جنات کا اثر ہو جاتا ہے۔ سلیم احمد نے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا تو ان کی بیگم بے اختیار چونک پڑی اور ان کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ جنات کا سایہ؟ سلیم احمد کی بیگم بولی، پھر اب کیا ہوگا؟ امام صاحب سے اس پر دم کروانا پڑے گا۔ میں صبح کی نماز پڑھنے جاؤں گا تو امام صاحب کو لیتا آؤں گا، وہ اس پر دم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جنات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سلیم احمد نے بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن ان کی بیگم کے چہرے پر پریشانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات موجود تھے۔ سلیم احمد کے گھر کے قریب ہی مسجد تھی۔ سلیم احمد اور ان کا بیٹا عابد اگٹھے ہی فجر کی نماز ادا کرنے مسجد گئے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد سلیم احمد نے مسجد کے امام صاحب کو ساری بات بتا دی تو ان کے ساتھ وہ ان کے گھر آ گئے۔ واجد بدسور بے ہوشی کے عالم میں بستر پر پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی والدہ واجد کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، مگر امام صاحب کو دیکھ کر وہ وہاں سے اٹھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ امام صاحب واجد کے پاس بیٹھے اور غور سے اس کا جائزہ لینے لگے۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر واجد پر 3 بار پھونکے ماری اور آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگے، پھر کھڑے ہو کر کہا، سلیم صاحب، آپ کے بیٹے پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، میں نے آپ کے بیٹے پر دم کر دیا ہے۔ اگر کسی پر جنات کا اثر ہو جائے تو چند جنات ایسے ہوتے ہیں جو بڑی مشکل سے انسان کی جان چھوڑ دیتے ہیں، لیکن چند جنات بہت ڈھیٹ اور ضدی قسم کے ہوتے ہیں جو کسی صورت نہیں مانتے۔ پھر ہم کیا کریں امام صاحب؟ سلیم احمد نے کہا، اللہ نے چاہا تو جنات آپ کے بیٹے کو چھوڑ جائیں گے۔ امام صاحب نے کہا، میں آپ کو ایک امام مسجد کا ایڈریس دیتا ہوں، آپ ان سے جا کر لازمی ملیں، وہ یہی کام کرتے ہیں، یعنی کہ تعویذات اور نادیدہ ہستیوں کو بھگانے کا۔ مجھے امید ہے کہ ان کے عمل سے جنات بھاگ جائیں گے۔ پھر امام صاحب نے انہیں دوسرے امام کا بتایا تو سلیم احمد عابد کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ امام صاحب کا نام تنویر حسین تھا اور وہ بھی ایک مسجد کے امام تھے۔ سلیم احمد تنویر حسین سے ملے اور انہیں ساری بات بتا دی تو وہ ان کے ساتھ ان کے گھر آ گئے۔ اس کمرے میں گئے جہاں واجد بے ہوشی کی حالت میں بستر پر دراز تھا۔ امام صاحب بڑے ہی غور سے واجد کو دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد امام تنویر حسین سلیم احمد اور عابد کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلیم صاحب، آپ کے بیٹے پر 2 جنات کا اثر ہے، آپ کچھ کریں۔ امام صاحب، سلیم احمد کی بیوی نے گلوگیر لہجے میں کہا، کیا آپ کے گھر میں پہلے کسی پر جنات کا سایہ ہوا ہے؟ نہیں، سلیم احمد نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امام صاحب نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہ دونوں جنات آپ کے بیٹے کی جان چھوڑ جائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیاب کرے۔ سلیم احمد کی بیوی نے دعا دی۔ آپ سب باہر چلے جائیے۔ سلیم احمد، ان کی بیوی اور بیٹا عابد کمرے سے باہر چلے گئے تو امام صاحب واجد کی چارپائی کے قریب بیٹھ گئے اور قرآنی آیات کا وٹ کرنے لگے۔ ان کی نظریں بدسور واجد پر جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے واجد پر پھونک ماری تو واجد کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے اس کی روح نکالی جا رہی ہو۔ امام صاحب کو جنات واضح دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں جنات انتہائی بھیانک شکل و صورت کے مالک تھے۔ امام صاحب نے ان جنات سے کہا کہ وہ واجد کی جان چھوڑ دے، یہاں تک کہ امام صاحب نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ بھی دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب کمرے سے باہر نکل آئے تو سلیم احمد اور ان کے گھر والے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ جنات نے آپ کے بیٹے کو چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا ہے، امام صاحب نے کہا، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں کل پھر آؤں گا اور جنات کو بھگانے کی کوشش کروں گا۔
اللہ کے کرم سے دونوں جنات جلد ہی بھاگ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، سلیم احمد کی بیوی نے فوراً کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، امام صاحب آپ کا ہدیہ۔ امام صاحب نے سلیم احمد کی طرف دیکھا اور بولے، میں ان کاموں کا ہدیہ نہیں لیتا، بس آپ دعا کریں کہ جنات بھاگ جائیں اور آپ کا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ آمین ثم آمین، سلیم احمد اور ان کی بیوی نے بیک وقت کہا۔ امام صاحب کے جانے کے بعد وہ سب واجد کے کمرے میں آ گئے۔ واجد بدسور بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ واجد جنات کے زیر اثر کیسے آیا تھا، یہ بڑی اہم بات تھی۔ ہوا یوں تھا کہ ایک دن واجد اپنے دوستوں کے ساتھ سینما میں فلم دیکھنے گیا تھا۔ واجد کو انڈین فلم دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹی والے دن سینما پر فلم دیکھنے ضرور جایا کرتا تھا۔ واپسی پر واجد اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا تھا کہ راستے میں سڑک کنارے ایک بلی کا بچہ میاؤ میاؤ کرتا ہوا ملا۔ واجد جب بلی کے بچے کے قریب آیا تو اسے شرارت سوچی اور اس نے بلی کے بچے کو ایک لات رسید کر دی تو بلی کا بچہ قرب کی وجہ سے چیخا اور کھائی میں لڑک گیا۔ واجد کی اس حرکت پر اس کے دوستوں نے واجد کو ڈانٹا، یار تو نے خامخواہ بلی کے چھوٹے سے بچے کو لات رسید کر دی، بچے نے تیرا بگاڑا کیا تھا؟ واپسی پر واجد خود کو بھاری بھاری سا محسوس کر رہا تھا، جیسے کسی نے اس پر بوجھ لا دیا ہو۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ بیمار ہو گیا اور اس پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اس کے والد صاحب اسے فوراً ہاسپٹل لے گئے تھے، جہاں ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی حالت سنبھل گئی تھی۔ سلیم احمد اور ان کی بیگم یہی سمجھتی رہی تھی کہ واجد کو مرگی کا مرض لاحق ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ واجد جنات کے زیر اثر آ چکا تھا اور گاہے بگاہے اسے دورے پڑتے رہتے تھے۔ اس بات کو 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ سلیم احمد بیٹے کا مسلسل علاج کروا رہے تھے، لیکن اسے ذرا سا بھی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ والدین اور بہن بھائی الگ پریشان تھے۔ والدین جب جوان اولاد کو اپنی نظروں کے سامنے تڑپتے اور چلاتے دیکھتے تو ان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا، لیکن وہ مجبور تھے، وہ بے بس تھے۔ اب تو واجد کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ مسلسل غشی اور بے ہوشی کے عالم میں بستر پر پڑا رہتا تھا، گویا وہ بستر مرگ سے لگ چکا تھا۔ امام صاحب ہر دوسرے دن آ کر اس پر دم درود کر جاتے تھے۔ یہ دم درود کی کرامات تھی کہ واجد کی حالت پہلے سے بہتر ہو رہی تھی اور وہ گھر والوں سے باتیں کر رہا تھا، لیکن پڑا وہ بستر مرگ پر ہی تھا۔ ایک دن امام صاحب نے سلیم احمد کو ایک وظیفہ بتایا اور کہا کہ وہ اپنی بیگم سے کہیں کہ وہ یہ وظیفہ پڑھ پڑھ کر واجد پر دم کرتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو جنات ضرور بھاگ جائیں گے۔ کچھ دن تو واجد کی امی واجد پر وظیفہ پڑھ پڑھ کر دم کرتی رہی، لیکن ایک دن وہ وظیفہ دم کرنا بھول گئی۔ ان کی اسی غفلت سے جنات نے فائدہ اٹھایا اور واجد پر ایسا اثر کیا کہ واجد کی حالت خراب ہو گئی اور وہ پھر بے ہوشی کے عالم میں چلا گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کی حالت بگڑتے دیکھی تو انہوں نے فوراً سلیم احمد کو بتایا، جو فوری طور پر امام صاحب کو لے آئے۔ امام صاحب نے نہ صرف واجد پر دم درود کیا بلکہ انہوں نے جنات سے باتیں بھی کی۔ انہوں نے جنات سے کہا کہ وہ واجد کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں، لیکن جنات نے صاف انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ وہ واجد کی جان چھوڑ دیں۔ امام صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جنات کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، جواباً جنات نے بھی ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک دن امام صاحب کے سامنے حاضر ہو گیا اور وہ بلکتے ہوئے گویا ہوا، امام صاحب، اس لڑکے نے بلی کے بچے کے روپ میں سڑک کنارے بیٹھے ہوئے میرے چھوٹے سے بچے کو زبردست لات رسید کی تھی، جس کی وجہ سے میرے بچے کی پسلی ٹوٹ گئی تھی اور وہ موت و زندگی کے درمیان ڈول رہا ہے۔ اب خود ہی بتائیں امام صاحب کہ کیا اس لڑکی کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ بہرحال ہم جنات قبیلے کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ موت سے ہمکنار ہوا تو اس کی موت بھی یقینی ہے، یعنی موت کا بدلہ موت۔ اور پھر وہ جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا غائب ہو گیا۔ بالآخر ایک دن واجد کی وفات ہو گئی۔ جوان اولاد کی موت پر والدین، بہن بھائی، رشتہ دار سبھی غم سے نڈھال تھے۔ والدین نے کیا کیا خواب نہ دیکھے تھے۔ بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کرنے خواہش تھی، لیکن ان کی خواہش خواہش ہی رہ گئی تھی۔